بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارض الادلہ، دلائل کے درمیان تعارض. اس سے پہلے آپ حضرات جو گفتگو سن چکے ہیں اس میں ادلہ اربعہ اور قیاس کی تفصیلی گفتگو کی گئی. قیاس کے اندر پھر استحسان، استصلاح، سد ذرائع، عرف، ان بحثوں سے گفتگو کی گئی. پھر اس کے بعد آخری دلیل آئی استصحاب حال. اب یہاں سے کتاب و سنت کے دلائل میں تعارض ہو یا قیاسوں میں تعارض ہو یا کتاب و سنت اور قیاس میں تعارض ہو، لفظی طور پر اور ظاہری طور پر اس کی مختلف شکلیں بن سکتی ہے. تعارض ادلہ کی بحث دو جگہ پر کی جاتی ہے. اصول فقہ میں بھی اس سے بحث ہوتی ہے اور اصول حدیث میں بھی اس سے بحث ہوتی ہے. حدیث شریف کی کتابوں میں بھی جب تعارض کی بحث آتی ہے، کتاب و سنت یا دو روایتوں میں خبر مشہور متواتر اور خبر واحد، ان کے درمیان آپس میں جو تعارض ہو سکتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. علم حدیث میں جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کا تعلق سند حدیث اور متن حدیث، اور محدثین کی جو اپنے اصول ہے، دلیلوں میں تعارض ہو تو اس کو ترجیح دینے کے، تو ترجیح کا بیان اور تعارض ان دونوں کو اصول حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے. اصول فقہ میں دوسری نوعیت سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ایک مجتہد اور ایک مستنبط کو ضرورت پیش آتی ہے جب دو دلیلوں میں تعارض ہوتا ہے تو اس تعارض کو دور کرنے کی. تو یہ کب ہوگا؟ کچھ کتابوں میں تعارض ادلہ کی بحث کو تقلید اور تلفیق کی بحث کے بعد یعنی اجتہادی بحثوں کے اخیر میں ذکر کیا کہ جب یہ ساری بحثیں وہ سن چکا ہے تو اب تعارض ادلہ پیش آئے تو کس طریقے سے اس کو وہ دور کرے. اور کچھ کتابوں میں تعارض ادلہ کی بحث اجتہاد اور تقلید کی بحث سے پہلے ہے، جیسے یہاں پر اجتہاد اور تقلید کی بحث سے پہلے تعارض ادلہ کو ذکر کیا. دوسری اصول فقہ کی کتابوں میں اس کو اخیر میں ذکر کیا جاتا ہے. خیر، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مذاہب. یہاں سے اب ابتداءً تعارض اور ترجیح. مولانا ابھی سوم کے طلباء کے حساب سے اس کو ذکر کرتے ہیں. قد تبدو لنا ادلۃ الشرع متعارضۃ، کبھی کبھار ہمیں شریعت کی دلیلیں ظاہر ہوتی ہے. تبدو کا لفظ فرمایا، متعارض نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے سے تعارض والی، اس طور پر کہ لا یظہر لنا وجہ العمل بہا، اس پر عمل کرنے کی وجہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے. اور ویصعب الخروج عنہا، اس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے. بادراک جہت التعارض، تعارض کی جہت کو جاننے کے سلسلے میں. وبالوقوف علی حل مشکلات التعارض، اور تعارض کی اس مشکل کو حل کرنے پر آدمی کو کس طریقے سے واقفیت حاصل ہو. فطریق الخروج عن هذه الورطة العلمیة مبحثه دقیق وطویل، پس اس علمی بھنور سے نکلنا، اس کی بحث دقیق ہے اور طویل ہے. وفیما یلی نذکر نبذة منه افادة للطلاب لیکون على تعرف منه وبصیرة، ہم اس میں سے کچھ حصہ ذکر کرتے ہیں طلباء کے فائدہ کے لیے. لیکون على تعرف، تاکہ ان کو مختصر تعارف حاصل ہو جائے اور بصیرت حاصل ہو جائے. یہ تعارض کی بحث کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ تعارض ادلہ کی بحث یہ مشکل مباحث میں سے ہے، اور چونکہ محدثین اور فقہا کے اپنے اپنے طریقے الگ رہے، اس بنیاد پر نفس فقہا میں بھی الگ رہے، محدثین میں بھی آپس میں الگ رہے، اور من جملہ محدثین اور فقہا کے درمیان تعارض کی ترتیب میں تھوڑا کچھ الگ الگ اعتبارات سے فرق رہا. اس بنیاد پر تعارض ادلہ کی بحث ہی بڑی مشکل بحث بن گئی. لیکن نفس الامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعارض کتاب و سنت میں کبھی نہیں ہوتا ہے. کتاب اللہ نے خود فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اگر یہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ اور دوسرے کسی کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا، علمی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے. آپس میں انسانی علم میں نقص ہوتا ہے. ایک آدمی ایک زمانے میں ایک بات کہتا ہے، ایک مدت کے بعد اس کا علم اس بحث کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے، یا منقع ہو کر اس کے سامنے بات آتی ہے، مطالعہ اس کا وسیع ہوتا ہے. تو پہلے اجمالی طور پر اس نے پہلے جو مختصر مطالعے سے اس نے جو بات کہی تھی، بعد میں خود اپنی بات سے وہ رجوع کرتا ہے. یہ علم تحقیقات میں رات دن راجح و مرجوح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مستقل بحث چلتی تھی. اور آپ کی رسالہ نور کے اندر آپ
ایک گفتگو کی، اس کے بعد پھر اس کو بوادر النوادر آپ کی تحقیقات کا بالکل عجیب و غریب مجموعہ ہے، اور اس کے اندر بھی کئی جگہوں پر آپ نے اپنی پہلے والی تصنیفات سے رجوع کر لیا۔ تو ایک طرف یہ انسانی علم کے نقص کی بھی دلیل ہے، اور دوسری طرف علم کے آہستہ آہستہ تدریجی بڑھنے کی بھی یہ نسبت ہے کہ آدمی اپنی ایک بات پر جمع نہیں رہتا ہے نئے مطالعے کی روشنی میں۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کا علم مکمل ہے، اور احادیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وحی الہی کی روشنی میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی تعارض بظاہر نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد کو کبھی کبھار اشکال پیدا ہوتا ہے، یا ایک مستفتی کو اشکال ہوتا ہے، ایک معترض کو اعتراض پیش آتا ہے، بظاہر تعارض کی شکلیں نظر آتی ہے، جیسے یہی کورونا کے سلسلے کی جو باتیں چل رہی ہے، تعاون کے سلسلے کی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی، ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے اس بحث کو بھی ذکر کیا جائے گا، وہیں پر ہم اس کو سمجھیں گے، لیکن یہ کہ ایک طرف فر من المظلوم فرمایا، جذامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے کا حکم فرمایا، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں موجود ہے کل ثقتم باللہ، اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کھا لو۔ ایک روایت میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، الو نہیں ہے، ولا حامت ولا سفر ولا نوء ولا غول۔ ان روایتوں میں خاص کر کے لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعنا کو فرما رہے ہیں، جذامی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تعاون پھیلا ملک شام میں، اور آپ نے وہاں پر صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر نہیں تھے، پھر وہ تشریف لائے، انہوں نے اس سلسلے میں روایت سنائی کہ جو لوگ تعاون زدہ علاقے میں رہتے ہیں وہ وہاں سے دوسری جگہ نہ جائے اور دوسرے وہاں نہ پہنچے۔ اس طرح کی روایتیں آئی، ایک طرف لا عدوى فرمایا اور دوسری طرف آپ نے فرد من المظلوم بھی فرمایا، اور اسی جذامی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ثقتم باللہ بھی فرمایا، اللہ پر بھروسہ کر کے کھائیے، اپنے ساتھ کھانے کے اندر شریک کیا۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگل میں ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، اور پھر جنگل کی آگ کی طرح تمام اونٹوں کو پھیل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش والا کیا۔ تو یہ لا عدوى بھی ہے اور عدوى کی بھی شکلیں نظر آ رہی ہے، تو محدثین نے وہاں اس تعارض کو دور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں اور کیوں فرمایا، اشخاص کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے۔ پھر دونوں حکموں کے درمیان فرق ہوتا ہے، ایک کا حکم مستحب کا ہوتا ہے، دوسرے کا حکم وجوبی، یا کبھی حکم دونوں ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ تعارض ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی شکلیں کتاب اللہ کی آیات میں تعارض کی شکلیں کچھ لوگوں کو نظر آئی، یا کچھ آیتوں میں بظاہر تعارض نظر آیا، یا چونکہ ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین جب کتاب و سنت کی تشریح کے لیے بیٹھے تو ان حضرات کے سامنے کبھی کبھار کچھ آیتوں میں اور کچھ روایتوں میں اس طرح کی چیز نظر آئی ان کو کہ بظاہر تعارض ہو رہا ہے، یا کسی کو وہم پیدا ہو تو اس کا جواب پہلے سے دینے کے لیے ان حضرات نے یہ گفتگو کی۔ تو یہ اجتہاد کے باب میں بھی اور علم حدیث کے دلائل کے باب میں بھی بہت اہم تعارض ادلہ کی بحث آتی ہے۔ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، قاضی شوکانی صاحب نے ارشاد الفحول کے اندر، چونکہ وہ محدث بھی ہے اصولی بھی ہے، انہوں نے اس بحث کو بہت تفصیل ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات الحدیث مستقل کتاب ذکر کی، اور شعیب ارناؤط صاحب نے اس کے اوپر تحقیق کی، 15 جلدوں کے اندر وہ کتاب آ چکی ہے، اور اسی کو تخصص فی الحدیث کے شعبے میں پڑھایا جاتا ہے، اور اسی ضمن کے اندر ہمارے یہاں فہم مشکلات الحدیث کے قواعد اور تعارض ادلہ، وجوہ ترجیحات ان کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان احادیث کو ایک جلد مکمل ہو چکی، دوسری جلد پر کام ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ محدثین کے یہاں بھی معرفت الآراء بحث ہے، اور اصول فقہ وانوں کے یہاں بھی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک علمی بھنور ہے، اس سے نکلنا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہالت کی بنیاد پر فرقے پیدا ہوئے، اس طریقے سے کبھی کبھار روایت میں ہوتا ہے، روایت کے تمام طرق کا علم کسی محدث کو نہیں ہوتا ہے، ایک ہی طریقے سے روایت کو دیکھ لیا، آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں روایت ہے اور وہ اجمالی ہے،
امام بخاری کی شرطوں کے مطابق اس کی دوسری جو زیادتیاں ہیں امام بخاری نے اس کو قبول نہیں کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو مجمل نقل کرتے ہیں، اور وہی روایت جب مسند احمد میں جاتی ہے یا اور دوسری حدیث شریف کی کتابوں میں، خود سیاہ ستہ میں بھی آپس میں ہوتا ہے، بخاری کی روایت مجمل ہے، ابو داؤد کی روایت میں اس میں وضاحت آ گئی، جیسے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو ہوئی تو کہا بخاری میں جو روایت ہے اس میں وہ تفصیل نہیں ہے، اور ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں، دوسری کتابوں کے اندر اس میں تفصیل ہے۔ حضرت مولانا نے اصول ذکر کیا کہ وہاں جو اجمال ہے بخاری وغیرہ میں، اور اسی کی تشریح ابو داؤد کر رہے ہیں، امام ترمذی کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اسی شخصیت کے متعلق وہاں اجمال ہے بخاری میں۔ یعنی کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ بخاری شریف میں امام مہدی کے سلسلے کی صریح روایتیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ حضرت مولانا نے ترجمان سنہ میں اس پر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ابو داؤد اور ترمذی میں جو تفصیل ہے وہی اجمال بخاری میں ہے، تو امام مہدی ہی کے متعلق اس کو مانا جائے گا۔ خیر، اس طرح کی کئی بحثیں آتی ہے کتاب و سنت کے اندر۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات الحدیث میں اور شرح معانی الاثار دونوں میں الگ الگ چیزیں ذکر فرمائی۔ شرح معانی الاثار میں تو آپ ایک فقی معلوم ہوتے ہیں اور حنفی مجتہد معلوم ہوتے ہیں، لیکن مشکلات الحدیث میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں، دو روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ تعارض ادلہ کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں یا دو روایتوں کے درمیان، تو مشکلات الحدیث وہاں یہ فقہی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ فقہی مسائل کو تو معانی الاثار میں ذکر کر دیے ہیں، لیکن مشکلات الحدیث میں ایسا نہیں کرتے، اور اسی لیے حدیث کا اشکال دو روایتوں کے درمیان تعارض جو نظر آیا وہ کہیں ایک کتاب الصلاۃ میں ہے، ایک کتاب البیوع میں ہے، دونوں کو جمع کرنا ہے۔ تو اب یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابواب کی ترتیب سے ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تعارض میں ایک روایت کہیں ایک باب میں ہے اور دوسری روایت دوسرے باب میں ہے، دونوں کے درمیان، تو اب دونوں باب کو کیسے ساتھ میں رکھے؟ اور ایک روایت میں ایسا ہے، ہر حدیث میں ہر تعارض والی روایتوں میں ایسا ہو تو ترتیب قائم نہیں ہو سکتی، تو وہاں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ نفس سے دونوں روایتوں کو ذکر کیا کہ ایک روایت فلانے باب میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، تو دوسری روایت فلانے باب میں ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے تعارض ایک ایسی بحث ہے کہ محدثین اور مجتہدین دونوں کو اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ تعارض کی تعریف مولانا فرماتے ہیں لغتاً التعارض والمعارضۃ، تعارض اور معارضہ کی تعریف فرماتے ہیں هو المقابلۃ علی سبیل الممانعہ، یہ جو مقابلہ ہوتا ہے ممانعت کے طور پر، اور ممانعت کا کیا مطلب؟ ایک کا ثبوت دوسرے کی نفی، ایک کی نفی دوسرے کا ثبوت، ای تقابل الشیئین، دو چیزوں کے درمیان تقابل ہو رہا ہے اس طور پر کہ یمنع وجود احدہما وجود الآخر، ایک کا وجود دوسرے کی نفی کر رہا ہے، یعنی ایک روایت یا ایک آیت کو مانتے ہیں تو دوسری آیت میں تعارض ہو رہا ہے، اور ایسا تعارض ہو، ایک تو یہ ہے کہ تعارض ظاہر میں نظر آ رہا ہے یا معمولی سا تعارض ہے اور اس کو دور فوراً کر لیا جاتا ہے اسی کے ضمن میں، یہ تعارض تو ہوتا ہی ہے، اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ یہاں ممانعت والا جو تعارض ہے، تقابل اس طرح کا ہے کہ ایک کا ثبوت دوسرے کی نفی، ایک کو ماننا دوسرے کی نفی ہو رہی، اعتبار احدہما یمنع اعتبار الاخر، ایک کا اعتبار کرنا یہ دوسرے کے اعتبار سے، منہما ان دونوں میں سے دوسرے کے اعتبار کرنے سے رکاوٹ، یعنی گویا کہ بیک وقت دونوں روایتوں پر دونوں آیتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، یہ لغوی تعریف ہوئی۔ اصطلاحی اعتبار سے ذکر کرتے ہیں المقابلۃ بین الحجتین المتساویین علی سبیل الممانعہ، دو دلیلوں کے درمیان۔ اب یہاں ہم نے صرف متماثلن کا بھی لفظ احناف کے یہاں ذکر کیا ہے، ترجیح کی جہاں تعریف کی جائے گی آگے وہاں پر یہ بحث بھی آئے گی، تعارض کی تعریف کی جائے گی وہاں پر بھی یہ بحث آتی ہے۔ تو المقابلۃ بین الحجتین، دو برابر کی دلیلوں کے درمیان تقابل ہو ممانعت کے طور پر۔ اصطلاحی تعریف میں ایک لفظ بڑھا دیا المتساویین، مماثلین، یہ لفظ بھی آتا ہے۔ مماثلین دو قطعی دلیل میں بھی ہو سکتا ہے، دو ظنی دلیلوں میں بھی، اور ایسے دو دلائل میں بھی ہو سکتا ہے جن میں سے ایک قطعی ہو دوسرا ظنی ہو۔ صوافی کے یہاں تعریف میں امارتین کا لفظ آتا ہے، امارت نشانی، اور نشانی چونکہ یہ علامات اور امارت یہ ظنی دلیلوں میں سے ہے، اکثر متکلمین کے نزدیک قطعی دلیل کو دلیل اور ظنی دلیل کو امارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے صوافی کی تعریف میں احتیاط ہے، انہوں نے ان کی اپنی تعریف اپنے اعتبار سے کی، اور حناف اپنے اعتبار سے تعریف فرماتے ہیں۔ دو قطعی دلیلیں یا ایک قطعی اور دوسری ظنی دلیل اس تعریف میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک
دو قطعی دلیلیں ہیں یا قطعی دلیل اور ظنی میں تعارض نہیں ہوتا ہے. اس کے برخلاف احناف کے یہاں ظنیین کی طرف قطعیین، دو ظنی دلیلیں ہیں تو بھی، دو قطعی ہے تو بھی، ایک قطعی اور ایک ظنی ہے تب بھی تعارض ہو سکتا ہے. یہ دونوں کے درمیان آگے فرق اس طرح کا دلائل میں جب تعریف میں فرق آیا تو مثالوں میں بھی فرق آئے گا. اچھا، یہاں اصطلاحی تعریف میں آپ سن چکے ہیں تقابلہما بحیث، ان دونوں کا اس طور پر تقابل، ان العمل بمقتضى احداہما یمنع العمل بمقتضى الاخر، ان میں سے ایک کے تقاضے پر عمل کرنا دوسرے کے تقاضے پر عمل کرنے سے مانع ہے، بیک اور دونوں میں نہیں ہو سکتا. آگے گفتگو کرتے ہیں. اچھا، یہ یہاں تو بچوں کو سمجھانے کے اعتبار سے عربی سوم کے حساب سے انہوں نے ذکر کیا. آگے مستقل بحث آتی ہے کہ آیا دو دلیلوں میں نفس الامر میں تعارض ہوتا ہے یا نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء متقدمین میں بھی احناف اور شوافی اس پر متفق ہے کہ نفس الامر میں دو دلیلوں کے درمیان تعارض جائز نہیں ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ فقیہ کو نظر آ رہا ہے، کتاب و سنت کی کوئی گتھی اس سے سلجھی نہیں ہے یا بظاہر عبارت سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی وضاحتیں روایتوں میں معلوم ہو جاتی ہے یا کتاب اللہ ہی کی دوسری آیتوں سے معلوم ہو جاتا ہے تو تعارض دور ہو جاتا ہے. خیر، وہ گفتگو آگے آئے گی. شروط التعارض، تعارض کی شرطیں، یعنی کب تعارض متحقق ہوگا. جب یہ شرطیں پائی جائے گی تبھی ان کے درمیان تعارض متحقق ہوگا. اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئی تو تعارض متحقق نہیں ہوگا. گویا آپ کو تعارض نظر آ لیکن حقیقت میں وہ تعارض نہیں ہے. اب اس کو یہ گفتگو میں ذکر کرتے ہوئے مولانا نے اس کو دو انداز میں سمجھایا ہے. تعارض اس وقت متحقق ہوگا جب چند چیزوں میں اتفاق ہو اور چند چیزوں میں اختلاف ہو. اسی کو ذکر کرتے ہیں لا بد لتحقق تعارض بین الحجتین من وجود امرین اساسیین، دو بنیادی چیزوں کی طرف جاننا ضروری ہے. وہما الاختلاف فی امور اربعۃ، چار چیزوں میں اختلاف ہوگا تو تعارض ہوگا، اگر اختلاف نہیں ہے تو تعارض نہیں ہوگا. اسی طرح والاتحاد فی امور اربعۃ اخرى، چار میں بیک وقت وہ چاروں شرطیں پائی جانی ضروری ہے تبھی تعارض متحقق ہوگا. تو چار میں اختلاف ہونا اور چار میں اتحاد ہونا. مثال سمجھ لیجئے، مولانا خود ذکر کرتے ہیں الامور الاختلافیہ، اختلافی امور جو ہونی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ الایجاب والنفی، الحلۃ والحرمہ. دو دلیلوں میں تعارض ہو رہا ہے، ایک سے ایجاب ثابت ہو رہا ہے دوسرے سے نفی ثابت ہو رہی ہے، ایک سے وجوب اور ایک سے نفی، ایک سے حلت ثابت ہو رہی ہے اور ایک سے حرمت. تو یہ ضروری ہے. اگر دونوں ایجابی ہے، دونوں نفی والی ہے، دونوں حلت والی ہے، دونوں حرمت والی، تو یہ تعارض نہیں ہوگا. اب یہ اختلافی امور چار ذکر کیے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دو ہے، یعنی ایجاب یا نفی دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا. اسی طرح حلت اور حرمت میں سے کسی ایک کا ہونا. اس اعتبار سے اجمالی طور پر انہوں نے چار ذکر کیے ورنہ حقیقت میں دو ہے. اسی کو فرمانے لا بد من اختلاف المتعارضین فی الایجاب والنفی او الحلۃ والحرمۃ، دونوں میں ایجاب اور نفی میں دونوں میں تعارض ہو یا دونوں میں حلت اور حرمت کے اعتبار سے. یلزم اختلاف المتعارضین فی الایجاب والنفی متعارضین، دو معارض یا دو متعارض دلیلوں میں اختلاف اس وقت لازم ہوگا جبکہ ایجاب اور نفی میں دونوں ہو. اسی طرح حلت اور حرمت میں بیک وقت ہو، بحیث یکون احدہما مثبت والآخر منفی، یا مثبت والآخر منفی، ایک کسی مسئلے کو ثابت کرتی ہے اور ایک نفی کو ثابت کرتی ہے. روزہ رکھو اور روزہ نہ رکھو، ایسے الفاظ ہو تو یہ تعارض ہوا. ایک مسئلے سے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے یا ایک آیت سے معلوم ہوتی ہے ایک چیز کی حلت، اسی آیت سے حرمت معلوم ہو. وَيَقْتَضِي أَحَدُهُمَا الْحِلَّ وَالْآخَرُ يَطْلُبُ الْحُرْمَةَ، ایک روایت سے حلت معلوم ہوتی ہے دوسری روایت سے حرمت معلوم ہوتی ہے، ایک آیت سے حلت معلوم ہوتی ہے دوسری آیت سے حرمت معلوم ہوتی ہے. بیک وقت ایک آیت میں تو نہیں ہو سکتا یہ تعارض، دو الگ الگ آیتوں میں تعارض. تو یہ چار چیزوں میں مختلف ہونا ضروری ہے تبھی تعارض متحقق ہوگا، ورنہ ایک میں ایک چیز واجب ہے اور دوسرے میں مستحب ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک میں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے دوسرے میں نفی ہو رہی ہے، نفی کراہت تنزیہی کی طرف دلالت کرتی ہے اور ثبوت جواز کی طرف دلیل بنتا ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہوا. اسی طریقے سے الامور الاتفاقیہ، چار چیزوں میں اتفاق ضروری ہے. اگر چاروں چیزیں بیک وقت پائی گئی، چار چیزوں میں اتفاق ہوا تو تعارض متحقق ہوگا. جیسے آپ عربی دوم میں پڑھ چکے ہیں در تعارض حفظ وحدت شرط ادا، تناقض کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے وقت کا ایک ساتھ ہونا، زمانے کا ہونا، جو
مبتدا اور خبر کا اس طریقے سے زمان کا ہونا، مکان کا ایک ہونا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ فلانا آدمی بمبا کھانا بیٹھا ہے اور دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ مدرسے میں ہے. آپ یہ کہو کہ اتنے بجے وہ مدرسے تھا اور وہ کہے کہ اتنے ہی بجے بمبا کھانا ہے، تب تو ایک ہی وقت میں دو جگہ پر ہوا تو یہ تعارض ہوا. اور اگر وقت ایک نہیں ہے، دونوں کا الگ الگ ہے، تعارض نہیں ہوا. جگہ بھی بدل گئی، شخص بھی بدل گیا، جنس بھی بدل گئی. تو اس طریقے سے ان چار چیزوں میں الگ الگ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی چار بیک وقت ہو تو تعارض ہوگا. اسی کو سمجھا رہے ہیں یلزم لتحقیق تعارض مع الاختلاف فيما تقدم. ایجاب اور نفی اور حلت اور حرمت میں تو دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کے ساتھ تعارض تب ہوگا جبکہ چار چیزوں میں متحد بھی ہو. پہلے میں الگ الگ ہونا ضروری اور ان چار کے اندر متفق ہونا ضروری ہے. بأن يتعلق كل منهما بهذه الأربعة، ان چار میں سے ہر ایک ان چار سے متعلق ہو. فإذا ورد دلیلان فی مسألة مع التقابل فيما بينهما، جب دو دلیلیں کسی مسئلے میں ثابت ہوئی ہے ان کے درمیان تقابل کے ساتھ، اس طور پر کہ دونوں مختلف ہے ایجاب اور نفی میں، اور مختلف ہے دونوں حلت اور حرمت کے تقاضوں میں، اور متحد ہے باقی چار میں، تو فیوجب، تو اس موقع کے اوپر ان میں سے ہر ایک ثابت کرے گا انا اذا ملنا الى احدهما، کہ جب ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دوسرے سے عدول لازم آتا ہے. ایک میں ثبوت ہو رہا ہے، یعنی ایک چیز ایجاب بھی ہے اور نفی بھی، ایک دلیل سے ایجاب ہے دوسری دلیل سے نفی ہے، اور اب ہم تعارض کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تب ہوگا جبکہ اس قسم کا مسئلہ ہو کہ ایک میں ایجاب وجوب ہے اور دوسرے میں اس کی نفی ہے، فعل ہی کی نفی ہے، تو تعارض ثابت ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ چار جگہوں میں بھی یہ چار وجوبی بھی، دوسری جو چار چیزوں میں متفق ہونا ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے. کتاب اللہ کی ایک آیت میں ایک حکم ہے، دوسری آیت میں دوسرا حکم ہے، دونوں کا زمانہ الگ ہے، یا جن کے لیے ثابت ہو رہا ہے وہ اشخاص الگ ہے، تو یقینی بات ہو گئی کہ مسئلہ بدل گیا، جنس بدل گئی دونوں کی، تو پھر یہ تعارض ثابت نہیں ہوگا. تو ایک تو تعارض اس لیے عزیز طلبہ، دور حدیث میں جب ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں یا ہماری شروحات جس انداز سے لکھی گئی ہے اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روایتوں میں تعارض کو ثابت کیا جائے اور پھر جواب دیا جائے. یہ پسندیدہ متحقق علماء کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دوسرے حضرات ان دلیلوں میں زیادہ سے زیادہ تعارض کا ثبوت یہ نعوذ باللہ جس ذات کی طرف حکم کی نسبت ہو رہی ہے اس کے علم کے نقص کی طرف بظاہر دلالت کرتا ہے. اور اللہ پاک کی ذات عالی ہر عیب سے پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی پاک ہے. یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو یا تو علم کی کمی ہے یا جس کے اپنے مقاصد کے اندر کمی ہے، گڑبڑیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، تو کبھی یہ بولتا ہے کبھی وہ بولتا ہے. یا جیسے ہمارے جھوٹے جتنے مدعیان نبوت ہوئے ان کے کلام کے اندر جو اس طرح کا تعارض پایا گیا اور پھر انہوں نے اس کے جواب دیے، یہ اسی لیے ہوا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ قادیانی صاحب پر 3 دور گزرے ہیں. پہلے خالص اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا، پھر اس کے بعد ایک مدت تک اسلام کے دفاع کے اندر براہین احمدیہ اسی موقع کی لکھی گئی، پھر اس کے بعد حضرت مجدد بنے، پھر ترقی کرتے کرتے مسیح بن گئے، ابن اللہ، جو کچھ بننا تھا وہ سب بن چکے. اس کے بعد عجیب و غریب قسم کے ملفوظات ہیں، میں فلاں بھی ہوں فلاں بھی ہوں فلاں بھی، عجیب عجیب ہے. انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، اور نہ معلوم مومن بھی ہے، اور بتوں کے نام جو ہے وہ بھی بن جاتے ہیں، کچھ نہ بھی بنے ہیں اپنے لیے. اس طریقے کا یہ تعارض، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کے علاوہ دوسرے انسانوں کے کلام میں تعارض ہوتا ہے یا کم علمی ہوتی ہے. اس پر مستقل ایک کتاب ہے قرآن کریم کے دلائل کی، اور اس کے اندر مصنف نے تعارض کی تمام شکلوں کو، سیاسی تعارض کیسے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تاریخی تعارض کیسے ہوتا ہے. بائبل جو ہمارے سامنے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اصل کتاب نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اصل تورات نہیں ہے، تو ان میں تعارضات کی بھرمار پڑی ہے. قرآن میں تعارض نہیں ہے. گیانند سرسوتی نے تعارض ثابت کرنے کی کوششیں کی، اور اس طریقے سے شریعت اسلامیہ کے احکام پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کے جوابات دیے کہ تعارض تم کس طریقے سے سمجھ رہے ہو. تو یہ تعارضات اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آدمی کو غلط معلومات پہنچتی ہے اور اس کی بنیاد پر تعارض ہوتا ہے. جب صحیح معلومات اس کو پہنچتی ہے تو تعارض نہیں ہوتا ہے. ابھی بقرعید کے موقع کے اوپر ایک صاحب نے کہا کہ روایت چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ اس کے دودھ کے اندر تو شفا ہے
اور اس کے گوشت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا نہیں ہے، بیماری ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ مستدرک حاکم کی جو روایت پیش کی ہے اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس روایت کا تعارض صرف روایتوں سے ہی نہیں ہو رہا ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ آگے آیت میں آ رہا ہے، اس سے بھی تعارض ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فرمایا، صاف لفظ موجود ہے، اور اب آپ تعارض دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے گوشت کو حلال فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گوشت میں بیماری فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تعارض اس طرح کا جب روایتوں میں تحقیق کی گئی تو ہمارے محدثین نے اس کے رجال پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کلمات ذکر کیے گئے بیماری والے، یہ کلمات راویوں کی اپنی زیادتی ہے، اور ایسے راوی کی زیادتی ہے جو ثقہ نہیں ہے، روایت پر کلام ہوا ہے، تو یہ اس طریقے سے تعارض دور ہوا۔ اب یہ غیر مسلم سنتا ہے یا مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ان کو تعارض چند سال پہلے اس سے ہوا۔ کچھ لوگوں نے جب یہ مسلمانوں کے اوپر بقرہ عید کے دنوں میں یہ پریشانیاں پیش آئی تو کچھ لوگوں نے اس کے حل کے لیے شکل نکالی کہ مسلمانوں میں ترغیب دی جائے کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے۔ خیر، موقع شناسی کے اعتبار سے ان کی بات اپنے اعتبار سے صحیح تھی، لیکن اس کے لیے ان کو یہ دلیل ملی تو اس دلیل کو بہت زیادہ انہوں نے آگے کیا۔ تو مولانا رشید صاحب نے اس دلیل کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ روایت ہی مستدرک حاکم کی، اور اس روایت کے اوپر یہ کیا۔ تو وہ لوگ آئے میرے پاس اور یہ کہا کہ مولانا ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے، آپ کے ادارے کی طرف سے پرچے کے اندر اس طرح کی باتیں آ رہی۔ میں نے کہا آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو کہا نہیں، میں نے کہا آپ محدث نہیں ہو، آپ مجتہد نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ عامی آدمی ہو، ایک مولانا بھی تھے یہیں کے فارغ، کہ آپ حضرات اس طرح کی جو باتیں لے کر آئے ہو، آپ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی نادان دوست ہو آپ شریعت کے دلائل اس دلیل سے ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اس سے تو شریعت کی دلیل کے خلاف بات آ رہی ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موقع کی مردم شناسی، موقع شناسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی چیزوں کو مومن کے لیے گمشدہ متاع فرمایا، تو اس کی روشنی کے اندر آپ لوگوں کو کہیں، لیکن اس کے لیے دلیل آپ کتاب و سنت سے لاؤ، تو جو چیز آپ کہہ رہے ہو وہ خود کتاب و سنت کے خلاف جا رہی ہے۔ جب کتاب اللہ اس کے گوشت کو حلال فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی حرام فرمائے اور آپ اس روایت کو مطلق مان لے، تو یہ خدا اور نبی کے درمیان تعارض ہوا، اور یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مقابل ہوا۔ اس لیے آپ ذرا سمجھیے اس کو، آپ جو بات پیش کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں پیش کیجیے۔ آپ ایک صاحب آئے، کہا کہ تو فضیلت کی بات ہے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مسائل سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کے گوشت کے حلال حرام ہونے پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے بعد میں ضعیف روایت چلتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی اس طرح کا ضعیف جو علم ہوتا ہے وہ ایسی ہی باتیں آپ سے نکلواتا ہے۔ اس لیے تعارض ادلہ یہ مفتی حضرات کے لیے مسائل بہت پیش آئیں گے ایسے، اس لیے تعارض کی جتنی شرطیں ہیں ان تمام شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ خیر، آگے اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ التَّوَافُقُ بَيْنَهُمَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، ظاہری اعتبار سے دونوں میں توافق نہ ہو، اس طرح ہے تو فَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ إِلَّا الْحُكْمُ بِالتَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا، اس موقع پر اب تعارض کا حکم لگائیں گے، یعنی اب ہم یہ کہیں گے کہ ان دو دلیلوں میں تعارض ہے، تو نفس تعارض کے ثبوت کے لیے 4 میں اختلاف اور 4 میں اتفاق یہ ضروری ہے، یہ ثابت ہو جائے تو ہی تعارض ثابت ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، نہیں پایا گیا تو تعارض ہی ثابت نہیں، یعنی اتفاق والوں میں سے 4 کا ہونا ضروری، اختلاف والوں میں سے الگ الگ ہونا ضروری۔ تو جب تعارض ثابت ہو جائے گا فنحتاج للخروج عن هذه العقبة القعود الى استعمال القواعد المقررة لدى الفحول من العلماء والمجتهدين لحل التعارض والمعارضة، اس وقت ہم محتاج ہوں گے اس ایسی گھاٹی سے نکلنے کے لیے جو بڑی خطرناک گھاٹی ہے، فلقتحم العقبہ، یہ گھاٹی بھی ایسی ہے جو جس بھون میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو قواعد مقررہ لدى الفحول من العلماء والمجتہدین، ائمہ مجتہدین، اور اللہ پاک نے جن علماء کو کتاب و سنت کے دلائل کے اندر تعارض کے دور کرنے کی بہترین صلاحیت سے نوازا، انہوں نے جو قواعد متعین کیے، ائمہ مجتہدین سب متعین کر چکے ہیں، محدثین کے یہاں بھی، اصولیین کے یہاں بھی اس کے اصول اور ضابطے ہیں، اس کی روشنی کے اندر احادیث کے تعارض کو وہ دور فرماتے ہیں۔ لحل تعارض والمعارضہ، نفس تعارض کا اور معارضے کا ثبوت پہلے پختہ ضروری ہے، جب نفس معارضہ ثابت ہو جائے دلائل کی روشنی میں تو اب
اس تعارض کو دور کرنے کے قواعد جاننا، تو نفس تعارض کے اصول بھی جاننا ضروری، اور تعارض متحقق ہو گیا تو اب اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کیا اصول اور ضابطے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ آگے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ وَلْيُلَاحِظْ، یہ ملاحظہ بھی کرنا ضروری ہے، ان تعارض انما یقوع بالنسبۃ الی علمنا علم العباد، یہ جو تعارض نظر آ رہا ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہے۔ وہ اما بالنسبۃ الی الشارع فلا معارضۃ، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اعتبار سے کوئی معارضہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلی بات فرمائی حضور وہ بھی جانتے ہیں، اور دوسری چیز فرمائی وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے کلام میں کوئی آیت نازل فرمائے اور دوسری جگہ دوسری آیت نازل فرمائے، ہمارے علم کے اعتبار سے بظاہر تعارض ہو رہا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے علم کے اعتبار سے تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علم کی طرح تدریجی علم نہیں ہے، وہ پختہ علم ہے۔ اس کو بندوں کے علوم کی زمان اور مکان اور حالات کے اعتبار سے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کے کلام میں پہلے سے اس کی رعایت موجود ہوتی ہے، یا کچھ اصول خود متعین کر دیے کتاب و سنت میں جس کی روشنی کے اندر زمانی اعتبار سے پھر اس کو دور کیا جائے۔ ایک طرف کتاب اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، اور پھر کتاب اللہ نے مخمصہ کی حالت میں ان کی گنجائش دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ کتاب اللہ نے تو سب چیزوں کو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ مخمصہ کی حالت میں جائز ہے، اور کتاب اللہ کی خود آیت کہہ رہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اسی طرح الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ کیوں آیا جبکہ کتاب اللہ نے صاف فرما دیا کسی حال میں کفر جائز نہیں، اور یہاں قل یا ایھا الکافرون ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ، تو یہ تعارض نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ تعارض ہے نہیں۔ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے مجبوری ہوگی، تو الا من اکرہ کے ذریعے ان کا استثناء فرما دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے لیے بھی گنجائشیں دی۔ تو یہ اللہ کے کلام، اس کے رسول کے کلام میں یہ چیزیں نہیں ہے، لأن اللہ تعالیٰ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ و رسول بفضل کونہ صاحب الوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صاحب وحی ہونا، اس لیے کہ شارع حقیقی تو اللہ پاک کی ذات عالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اجتہاد کا جو اختیار دیا اس کی بنیاد پر آپ نے مسائل میں استنباط کیا، لیکن اللہ کے نبی کا استنباط اگر اللہ پاک کی طرف سے اس کے اندر یعنی نبی کے استنباط میں خطا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس خطا پر ان کو باقی نہیں رکھا گیا، حکم آ گیا، وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے، اس لیے مستحب پر وہ حکم نہیں آئے گا۔ لا يخفى عليهما شيء من هذا الباب، اللہ اور رسول پر اس باب میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ بفضل کونہ صاحب الوحی کے عنوان سے مولانا نے علم غیب کے مسئلے پر ہمارے بریلوی حضرات نے جو ادھم مچائی ہے، اور اس سلسلے کے اندر چھوٹی چھوٹی جزیات سے بحث کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کیا ہے، تو اس کو بتلایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ حدیث شریف میں یہ جملہ آیا، اور ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، ہمارے ایک بدعتی ہمارے محلے کے آدمی جب اذان ہوتی تھی تو لبیک یا رسول اللہ فرماتے تھے، لبیک یا اللہ نہیں کہتے تھے۔ اس طرح کی گفتگو ان کے یہاں چلتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی جزیات سے استدلال کرتے ہیں۔ اغناہم اللہ و رسولہ، نعیم الدین مراد آبادی صاحب آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا لوگوں کو مالدار کرنے کا۔ خیر یہ بہت دور کی بات ہے، جہاد کے سلسلے میں گئے اور ظاہری سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بنی تو اسباب کے درجے میں اس کو ذکر کیا، انہوں نے اس کو مسبب سمجھ لیا یا سمجھا نہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر وہ علم والے ہیں تو۔ اس لیے کہ احمد رضا خان صاحب بالکل جاہل تو نہیں تھے، منطق وغیرہ سب کچھ پڑھے ہوئے تھے، بہت کچھ جانتے تھے، لیکن جب روح دوسرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دلیل مخفی ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ فَإِنَّهُمَا يَعْرِفَانِ مَدْلُولَ كُلِّ دَلِيلٍ، اللہ و رسول یہ دونوں کے دونوں حل دلیل کے مدلول کو بھی جانتے ہیں، وہ محل كُلِّ وَارِدٍ اور ہر آیت کے شان ورود کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَكِنَّا لِعِجْزِنَا، لیکن ہم اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر، عجز علم کی بنیاد پر، لِأَجْلِ نَقْصِ عِلْمِنَا، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہم عاجز ہیں، لا نَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ، ہم حقیقت الامر کی معرفت کی طرف راستہ نہیں پاتے ہیں۔ فَنَسْتَبِيلَ الْحُكْمِ بِالْاخْتِلَافِ وَالتَّعَارُض، یہ وَلْيُلَاحِظ کے ذریعے ملاحظہ کر کے بتلا دیا کہ کتاب و سنت میں نفس الامر میں کوئی تعارض نہیں ہے، جو کچھ تعارض ہے وہ ہماری علمی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ طریق دفع التعارض، جب آدمی کتاب و سنت کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے اور محبت کتاب و سنت ہو جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر وسوسے نہیں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے دین اور شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو روایت سن لی، کوئی ایک آیت سن لی تو تعارض نظر آتا ہے، تو تعارض
ان تحققات کے بعد ہی متحقق ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، اور ہوگا اس کے بعد بھی ہمارے اپنے علم کی طرف نسبت کی جائے گی کہ تعارض ہماری کوئی کوتاہی ہے، کوئی عقدہ ہم سے قبود ہے جس نے بھون میں ہمیں پھنسا دیا ہے، ہمارے سامنے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ پتہ چلتا ہے مسائل کا تو پھر ہمارا وہ اضطرار دور ہو جاتا ہے اور تعارض کا دفعہ ہو جاتا ہے۔ طریق دفع تعارض کو دفع کرنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ یختلف باختلاف الادلہ، دلائل کے مختلف ہونے سے بدلے گا۔ کتاب اللہ میں الگ حکم ہوگا، احادیث میں الگ ہوگا، قیاس میں الگ ہوگا، استحسان آگے مولانا اس کو خود ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں دلائل القرآنیہ۔ جب تعارض بین دلیلین من الکتاب، کتاب اللہ کی دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو تو اس کا دفع کرنا باحد الوجوہ التالیہ، آنے والے طریقوں میں سے کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے اس کو 3 میں تقسیم کیا ہے۔ نسخ ہے، ترجیح ہے اور جمع ہے، یہ 3 کو ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ عموماً احناف کی کتابوں میں، ہماری کتابوں کے اعتبار سے یہی ترتیب ہمارے یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یقینی بات ہے کہ 2 آیتوں میں تعارض ہو رہا ہے، 2 حدیثوں میں تعارض ہو رہا ہے، یا ایک آیت اور حدیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ پہلا حکم کب کا ہے، بعد والا حکم کب کا ہے۔ اس طریقے سے نسخ کے لیے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی میں کتاب اللہ کی آیات میں سے ہر آیت کے وقت کو جاننا۔ کچھ علماء نے اس پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب بجنوری، انہوں نے بھی کوشش کی، اور اخبار کس وقت کون سی آیت نازل ہوئی اس کی کوشش کی، تو کچھ دلائل سے کچھ آیتوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اور کچھ دلیلوں کا پتہ نہیں بھی چلتا ہے۔ تو نسخ کا علم یہ بھی کتاب و سنت کے علوم میں سے ایک بڑا علم ہے۔ اصول فقہ میں نسخ کی بحث کو بھی بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پھر کتاب کا سنت سے، سنت کا کتاب سے آپس میں جو احناف اور شوافی کا اختلاف ہے، ائمہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نسخ کا اعتبار، یقینی بات ہے تعارض ہو رہا ہے تو تعارض میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلی بات کب کی ہے، دوسری چیز کب کی ہے۔ جیسے آگے آیت اللہ سے تعارض کو ذکر کریں گے عدت وغیرہ کے مسائل میں، اور پھر خود اس کو ذکر کریں گے، پہلی آیت یہ، دوسری آیت یہ۔ دوسرے نمبر پر ہے ترجیح۔ 2 دلیلوں میں ترجیح کو ترتیب دینے کی کوشش کی جائے کہ آخر یہ 2 دلیلیں ہیں، اب یہ وجوہ ترجیح سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو تعارض ادلہ ایک الگ بحث ہے، اور اسی کے ضمن میں وجوہ ترجیح ہے۔ اب ترجیح کی وجوہات کیا کیا ہو، محدثین کے یہاں کچھ الگ ہے، اصولیین کے یہاں الگ ہے، پھر محدثین میں بھی الگ الگ حضرات کا الگ الگ اعتبار، اسی طریقے سے فقہا کے یہاں الگ الگ وجوہ ترجیحات، کثرت دلیل کا اعتبار، قوت دلیل کا اعتبار۔ اسی طرح روایتوں میں محدثین کے یہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں روایتوں کے درمیان افقہ کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، اور کہیں کثرت صحبت کو دیکھنا، مختلف طریقے چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسائل کے اندر اس طرح کی گفتگو کی، اور راویوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ راوی اس درجے کے، یہ راوی اس درجے کے، اور پھر عبداللہ ابن عمر اور ان کا تقابل کیا، اور پھر عبداللہ ابن مسعود کو تو ایڈوانس میں رکھا کہ عبد البھائی تو عبد البھائی ہی ہے۔ سمت ترجیح، تو ترجیح کی وجوہات، اس پر بھی محدثین علماء احناف نے گفتگو کی ہے کہ ہم نے پہلے نسخ کا اعتبار کیوں کیا۔ نسخ تو عقلاً سمجھ میں آتا ہے، ترجیح بھی عقلاً سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وجوہ ترجیح ملتی ہے تو ایک دلیل کو ترجیح دی جائے۔ جو حضرات کثرت دلائل کا اعتبار کرتے ہیں ان کے یہاں اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہ دلیل بھی کی جاتی ہے کہ یہ بھی دلیل وہ بھی دلیل، جیسے حنابلہ اور شوافی کے یہاں بھی کچھ مثالوں میں اس طرح چلتا ہے، تو پھر وہاں کثرت ادلہ کی بنیاد پر وہ حضرات اعتبار کر لیتے ہیں۔ شوافی کثرت دلیل کا اعتبار کرتے ہیں، ہم قوت دلیل کا اعتبار کرتے ہیں۔ آگے آ رہی بحث اس کی، ایک طرف 2 آیتیں ہیں، ایک طرف 1 آیت ہے، تو 2 آیتوں کو محض اس لیے ترجیح دی جائے گی کہ 2 آیتیں ہیں، اور یعنی عدد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، دلیل کی قوت کا اعتبار ہوگا۔ خیر، یہ سمجھانے کے لیے بتلایا۔ آگے آ رہی ہے مثال اس کی، ثم الجمع، پھر اس کے بعد جمع کرنا، یعنی نسخ کا بھی پتہ نہیں ہے، وجوہ ترجیح میں سے بھی کوئی وجہ نہیں بن پا رہی ہے، تو دونوں روایتوں کو جمع کر دیا جائے۔ احناف کے یہاں یہ درجہ بھی، جب آپ کتاب اللہ کی بحث پڑھتے ہیں تو خبر واحد اور کتاب اللہ میں تعارض ہو رہا ہے، آیت کہہ رہی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور حدیث شریف فرماتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو وہاں ہم نے کہا کہ کتاب اللہ سے حکم فرضیت کا رہا، نفس قرات کا، اور سورہ فاتحہ کے وجوب کا رہا۔ اس طریقے سے ہم نے دونوں کو جمع کر دیا۔ یہ جمع کی مثالیں ہمارے یہاں، اور بھی کئی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں آگے گفتگو اس پر آ رہی ہے۔
عمومی طور پر احناف کی کتابوں میں نسخ، ترجیح اور پھر جمع، ثم الرجوع الی ما هو دون الکتاب. جب کتاب اللہ میں نسخ کا بھی پتہ نہیں ہے، دو آیتوں میں وجوہ ترجیح بھی نہیں معلوم ہو رہی ہے، تو پھر دونوں آیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جمع بھی ممکن نہیں ہے، تو الی ما هو دون الکتاب. اب کتاب اللہ کی ان دونوں دلیلوں کو اپنی جگہ پر رکھا جائے گا، احادیث مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے گا. والاصل الاول من الدلائل والتوجیہ انه، آگے اس کے بعد اصول اور قواعد ذکر کرتے ہیں. ان امکن العلم بتقدم احدهما على الاخر يحمل الاختلاف على النسخ فيعتبر المتاخر منهما ناسخا والمقدم منسوخا. اگر علم ممکن ہے ان دونوں میں سے ایک کے دوسرے پر مقدم ہونے کا، تو نسخ کے اوپر اختلاف کو محمول کیا جائے گا، ناسخ و منسوخ کو چلائیں گے، یہ کوشش کی جائے گی. اور تاریخ کا پتہ چل گیا کہ ایک مقدم ہے ایک مؤخر ہے، تو پھر پہلے کے اندر جو مقدم ہے اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، اور بعد والی جو ہے اس کو مؤخر سمجھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے کا مسئلہ، یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، دونوں روایتیں ہیں. وہی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اور ضابطہ ذکر کیا بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے جو اخیری بات ہوگی اس کو لیا جائے گا. گویا امام بخاری بھی اس کے یا امام زہری کے حوالے سے نقل کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ناسخ کا اعتبار ہوگا منسوخ کا نہیں، اور ناسخ پہلے نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، پہلے منسوخ والا ہوتا ہے. پھر یہ الگ بات ہے، آگے جو آیت پیش کریں گے اس میں الگ ہوگا، اس کا جواب وہاں دیا جائے گا. تو دلائل کتاب اللہ، ان امکن العلم، اگر ممکن ہے تو نسخ کا اعتبار کرنے کے بعد ایک کو دوسرے کے اوپر مقدم کرنے کی ترتیب ہوگی اور نسخ کا اعتبار ہوگا. وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ إِلَى التَّرْجِيحِ، ورنہ ترجیح کی طرف جائیں گے. ای ترجیح احدہما علی الاخر، ایک کو دوسرے پر مقدم ترجیح دیا جانا باستعانت اصول الترجیح، ترجیح کے جو اصول ائمہ محدثین اور مجتہدین نے متفق علیہ ذکر کیے ہیں یا جس مسلک والوں نے جو ذکر کیے ہیں. یہ وجوہ ترجیح کی بحث اور تعارض ادلہ کی بحث میں کچھ بحثیں وہ ہے جو ائمہ کے درمیان چلی ہے. دلیلوں کو آپس میں اپنے تائید میں لانے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے، اپنے مسلک کی تائید کے لیے جب آیات اور احادیث آتی ہے اور اس میں وجوہ ترجیح چلتی ہے تو ناسخ کا بھی ہوتا ہے. لیکن نسخ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں نسخ کی تاریخ کا علم ضروری ہے یا قرائن کا ہونا ضروری ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے. اس لیے کہ یہ نسخ کا اعتبار کبھی کبھار ہمارے علماء بھی بول دیتے ہیں کہ یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے، یہ دلیل کی محتاج ہے، اور دلیل بھی نسخ کی ناسخ کے بعد میں ہونے کی، منسوخ کے پہلے ہونے کی. وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ترجیح کی طرف جائیں گے جو ائمہ کے یہاں ہے. جملتها ان ترجیح مبنی علی قوت الدلیل وضعفه، اور حاصل یہ ہے کہ ترجیح کا دار و مدار قوت دلیل اور ضعف دلیل پر ہے. لاسباب مختلفۃ، قوت کہاں سے آتی ہے، ضعف کس بنیاد پر اس میں ثابت ہوتا ہے، یہ مختلف اسباب ہے. بس قوی کو ترجیح دیا جائے گا اس پر جو ضعیف ہے. اور وقد تقدم بعض الامثلہ من هذا القبیل فی مباحث الفصل الاول، کتاب اللہ کی بحث جہاں مولانا نے ذکر کی جو آپ اصول وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، بعض مثالیں اس میں گزر چکی، جیسے ابھی میں نے آپ کو فقرہ ما تیسر والی دی، اور بھی دوسری دلیلیں آپ اصول شاذی میں مثالوں سے سن چکے ہیں. اس کتاب میں بھی مولانا نے اصول اور نور الانوار کے حوالے سے وہ مثالیں پیش کی ہے. کتاب اللہ کی بحث میں یہ خاص ہے اور یہ عام ہے، اس کو خاص کہا، اس کو عام کہا، تو خصوص کیوں آئی اور عموم کیوں آیا. ولیلاہد، اور یہ بھی ملحوظ رکھی جائے کہ ہمارے نزدیک ترجیح کا اعتبار کثرت اور قلت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک ترجیح نہیں ہوتی ہے کثرت کی طرف دیکھتے ہوئے ادلۃ احد الوجہین، دو وجہوں میں سے ایک کی دلیلیں زیادہ ہے دوسرے کی دلیلیں کم ہے، وقلت ادلۃ الاخر، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. قوت کا اعتبار ہوتا ہے قوت دلیل کا، تعداد کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. کوانٹٹی اور کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَ فِي مَسْأَلَةٍ آیَاتٌ، تو جب کسی مسئلے میں چند آیتیں ہیں، سب کی سب دلالت کرتی ہے اس پر عمل کی دلیل کو، وَتَعَارَضَهَا آیَةٌ فَقَط، اور اس کے مقابلے میں ایک ہی آیت آ رہی ہے، تو ترجیح اس بات پر نہیں ہوگی کہ چند آیتیں ہیں اور یہ ایک آیت ہے. یہی حال احادیث میں بھی ہوگا. ہاں، لیکن چونکہ احادیث کا مسئلہ دوسرا ہے، آپ سن چکے ہیں
اصول ساسی کے مصنف نے اصول کی بحث کو ذکر کیا کتاب اللہ میں، پھر احادیث مبارکہ میں اصول کی بحث کو جب ذکر کر رہے ہیں تو احادیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور حدیث میں فرق ہے قطعی ثبوت کے اعتبار سے۔ کتاب اللہ پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے، دلالت چاہے اس کی الگ ہو لیکن ثبوت میں قطعی ہے، اور احادیث مبارکہ کے ثبوت میں بھی ظنیت کچھ آئی ہے، وہ راویوں کی بنیاد کے اوپر ہماری وجہ سے، اس لیے روایت کے باب میں ایک استثناء کر رہے ہیں الا اذا بلغت الکثرہ، مگر جبکہ کثرت تواتر کی اور شہرت کی حد تک پہنچ جائے، وہاں بھی نفس ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کثرت راویوں کا اعتبار کیا، لیکن نفس کثرت راوی کا اعتبار نہیں ہوا ہے، وہاں بھی دیکھا جائے تو ایک مسئلے کو نقل کرنے والے اتنے حضرات ہیں، ایک حدیث کو نقل کرنے والے اتنے حضرات ہیں اور دوسری حدیث کو نقل کرنے والے افراد کم ہے، اور چونکہ حدیث شریف کی تقسیم متواتر، مشہور اور واحد کے اعتبار سے، یا متواتر اور واحد کے اعتبار سے، صوافی وغیرہ حضرات کے یہاں دو قسمیں ہوتی ہے، اور پھر واحد کی تقسیم میں انہوں نے مشہور کو ذکر کیا، جس ترتیب سے بھی ہو، لیکن قلت اور کثرت یہاں پر محض اس لیے رکھنی پڑی کہ یہاں تقسیم جو ہوئی ہے حدیث شریف کی وہ ان تینوں زمانوں میں افراد کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ جب اس اعتبار سے ہوئی ہے تو یقینی بات ہے کہ مشہور اور متواتر واحد کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے گی، پس اعتبار اس وقت کثرت کا ہوگا، اور حکم بالرجحانی، ترجیح کا حکم لگایا جائے گا لاجلھا، کثرت کی بنیاد پر، لیکن لا یتأتی مثل هذه الکثرۃ ولا عبرۃ بها الا فی باب السنہ، کتاب اللہ میں نہیں چلے گا، یہ احادیث مبارکہ ہی کے اندر قلت اور کثرت کا اعتبار ہوتا ہے، تواتر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اما الاسباب التي يقتضي القوة والضعف، بہرحال وہ اسباب جن کو جو قوت اور ضعف کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی کون کون سی دلیلوں کی بنیاد پر کس دلیل کو قوی اور کس کو ضعیف، وجوہ ترجیح میں سے کس دلیل کو قوت دی، فبسطها في الكتب المطولہ، اس کی تفصیل کتب مطولہ میں ہے، اور اس مختصر رسالے کے اندر اس کی مجال نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن کتابیں آپ کو حوالے دے چکا ہوں، جو کچھ اصول کی کتابوں جن کے حوالے سے آپ کو ذکر کیا جاتا ہے، اصول الفقہ الاسلامی، اصول ابو زہرہ مصری، یہ حضرات نے اس کو تفصیل سے، قاضی شوکانی نے اس کو ذکر کیا ہے مسلم الثبوت میں، ارشاد الفحول میں قاضی صاحب نے اس کو ذکر کیا، اور اس طریقے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا ایک رسالہ ہے 4 فقہی مسالک تعارف اور خصوصیات، اس میں جہاں احناف کے طرز استدلال پر مولانا نے گفتگو کی، وہاں ایک بات ذکر کی ہے، اور یہی بات مجھے مشکلات الحدیث میں بھی نظر آئی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی یہ نظر آیا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی احناف کی کتابوں میں ترتیب تو یہی ہے کہ سب سے پہلے نسخ ہے، پھر اس کے بعد ترجیح ہے، اور پھر اس کے بعد جمع ہے، لیکن ان کی دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اعتبار جمع کا بھی ہوا ہے دوسرے نمبر پر، اور ہم نے ترجیح کے مقابلے میں جمع کو بھی کئی مواقع کے اوپر مقدم کیا ہے۔ حضرت مولانا خالد صاحب نے اس کی کئی مثالیں ذکر کر کے فرمایا ہے، اور ہم نے بھی تو ہمیں مشکلات الحدیث کے قواعد کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا امام طحاوی کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے حوالے سے بھی، کہ عمومی طور پر احناف کے طرز استدلال پر غور کیا جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک حکم کو وجوب پر دوسرے کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، جیسے مولانا نے مثال دی ہے کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو واجب تو نہیں قرار دیتے لیکن مستحب ضرور قرار دیتے ہیں، کبھی مختلف حدیثوں کا الگ الگ محمل متعین کرتے ہیں، شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے وضو واجب نہیں قرار دیتے، لیکن اگر اس سے شہوت پیدا ہونے لگے، مزی کا خروج ہو جائے تو ہمارے یہاں بھی وضو واجب، غرض کے شرمگاہ چھونے سے وضو واجب ہونے والی حدیث کو اس خاص صورت پر محمول کرتے ہیں، یہ تعین کر دی اس کی، کبھی عمل کی ایسی کیفیت متعین کرتے ہیں کہ مختلف حدیثیں جمع ہو جائے، نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا ہو، اس میں یہ بات بھی آئی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑا جائے، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا جائے، احناف نے دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے گھٹنوں کو پکڑا جائے اور بقیہ 3 انگلیاں بچھائی جائے، احناف نے کوشش کی کہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے، اگر کسی حدیث کا منسوخ ہونا صراحت کے ساتھ ثابت نہ ہو تو نصوص کے درمیان تطبیق پیدا کی جائے، امام طحاوی نے بھی اس طرح فرمایا ہے اور مولانا بھی فرماتے ہیں،
اس طریقے سے مختلف ترتیب ہے. آگے اور بھی دوسری بحث ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.